ناظرین، متحدہ عرب امارات نے اپنے فضائی اور میزائل دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک بڑا دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت عرب امارات کو جدید تھاڈ میزائل دفاعی نظام کے مزید لانچرز فراہم کیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگون نے اس منصوبے کے لیے $211 ملین سے زائد رقم کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر اس نئی رقم کو پہلے سے موجود معاہدے کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو اس منصوبے کی مجموعی مالیت $1.5 ارب سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ یعنی عرب امارات اپنی دفاعی صلاحیت بڑھانے پر بہت بڑی رقم خرچ کر رہا ہے۔ اس پورے منصوبے میں امریکی دفاعی کمپنی لوک ہیڈ مارٹن کا اہم کردار ہے، جبکہ امریکی میزائل ڈیفنس ایجنسی اس کام کی نگرانی کر رہی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ آخر متحدہ عرب امارات کو اس جدید نظام کی مزید ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے سیکیورٹی حالات ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ڈرونز اور بیلسٹک میزائل کا استعمال پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں صرف جنگی طیاروں یا عام دفاعی نظام پر انحصار کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے عرب امارات ایک ایسا دفاعی نظام چاہتا ہے جو آنے والے میزائل کو راستے میں ہی روک سکے۔ تھاڈ کا مطلب ایئر پاور ڈیفنس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا میزائل دفاعی نظام ہے جو دشمن کی طرف سے آنے والے بیلسٹک میزائل کو فضا میں روکنے کے لیے ہی بنایا جاتا ہے۔ اس نظام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے دفاعی میزائل کے ذریعے آنے والے ہدف سے براہ راست ٹکراؤ کر کے اسے تباہ کر سکتا ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دشمن کے میزائل کو کسی اور سمت دھکیل دیا جائے، بلکہ اسے راستے میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات دنیا کا پہلا غیر ملکی ملک تھا جس نے تھاڈ نظام خریدا تھا۔ عرب امارات نے اسے صرف خرید کر رکھا نہیں بلکہ اسے عملی طور پر بھی استعمال کیا۔ اس تجربے کے بعد نئے لانچرز کا معاہدہ یہ بتاتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنے موجودہ دفاعی نظام کو مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ نئے لانچرز ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں زیادہ دفاعی میزائل تیار حالت میں رکھے جا سکیں اور مختلف علاقوں کی حفاظت بہتر انداز میں کی جا سکے۔ اس معاہدے کو صرف ہتھیاروں کی خریداری سمجھنا شدید درست نہیں ہوگا۔ دراصل یہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات کی بھی ایک مثال ہے۔ امریکہ جدید دفاعی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، جبکہ عرب امارات خطے میں اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے امریکی نظام پر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خلیجی ممالک اب فضائی دفاع کو اپنی قومی سیکیورٹی کا بہت اہم حصہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن تھاڈ ہر خطرے کا مکمل حل نہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے صرف ایک دفاعی نظام کافی نہیں ہوتا۔ ڈرونز، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل اور دوسرے فضائی خطرات سے نپٹنے کے لیے کئی مختلف نظاموں کو ایک ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے متحدہ عرب امارات کی موجودہ حکمت عملی کو ایک بڑے دفاعی نیٹ ورک کی طرح دیکھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ $211 ملین کا یہ نیا معاہدہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ عرب امارات آنے والے وقت میں اپنے آسمان کو دشمن سے محفوظ بنانے کے لیے مزید جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خطے میں اگر میزائل اور ڈرون کا خطرہ بڑھتا ہے تو ایسے نظام کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی۔ امریکہ اور عرب امارات کے درمیان یہ معاہدہ صرف ایک مالی سودا نہیں بلکہ خلیج عرب میں بدلتی ہوئی دفاعی حکمت عملی کی ایک اہم مثال ہے۔ ناظرین، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور سٹیزن نیوز کو فالو کر لیں۔